المتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ تمامی احباب محبت نال نبی پاک دی ذات تے درود و سلام دا نذرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند درود شریف پڑھی، الصلاۃ اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ وتم برہانہ دی حمد و ثنا اور رسول محترم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم نبی برحق تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دربار اقدس دے اندر ہدایہ الصلاۃ والسلام عرض کرنے تو بعد قرآن کریم چوں ایک آیت کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کیتی ہے۔
اج دا خطبہ جمعۃ المبارک تواڈے میرے کریم آقا تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم چاچا جان سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی تاریخ دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر نبی کریم تے قربانی دیتی اس دی مثال خود رسول اللہ دے چچا آپ نے چند منٹ آپ حضرات توجہ فرماؤ گے، چند گزارشات کتاب و سنت دی روشنی اندر تواڈی خدمت دے اندر عرض کرن دی کوشش کیتی جائے گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کائنات تے حضور جلوہ فرما ہوئے، بہت توجہ رکھنا دوستو، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی کائنات تے تشریف آوری جدو ہوئی کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی حضرت جناب عبداللہ دا انتقال ہو گیا۔ بہت توجہ چاہنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ پاک دا وصال ہو گیا۔ آپ دی ظاہری طور تے پرورش، آپ دے عظیم دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا دی پرورش فرمائی۔ غور کرو گے کہ مسئلہ تواڈے سامنے یہاں ہوئے گا، بنیادی طور تے مسئلہ جڑا تواڈی خدمت عرض کر رہا میں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک بچپن وچ وے تے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ طیبہ طاہرہ سیدہ اما آمنہ پاک دا وصال ہو گیا۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک اعلان نبوت تو پہلے والدہ طیبہ طاہرہ بچپن وچ سن تے وصال فرما گئیاں۔ کفار مکہ نے 40 سال دا عرصہ، بڑی توجہ رکھنا حضرات، 40 سال دا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا۔ کتنے سال دا عرصہ؟ بولو، 40 سال دا عرصہ۔ کوئی احتجاج نہیں ہویا حضور دے خلاف، کوئی پارٹی نہیں بنی حضور دے خلاف،
کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہویا 40 سال تک. جدوں حضور نے نبوت کا اعلان کیتا نا، غور فرماؤ، مسئلہ بیان ہو گیا تواڈے سامنے. نبوت دا اعلان. اور اتنے میں گل ضروری سمجھنا کرنا تواڈی خدمت دے اندر، جے تسی 2 منٹ توجہ فرماؤ تے. کچھ لوگ یہ گل کرتے نے استغفر اللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ کہ رسول اللہ 40 سال تو بعد نبی بنے. نبی بنے. میں ایک ہستی دا نام لین لگا تے مسجد چ بولیا جے. میرے آلہ حضرت امام اہل سنت فرماندے نے حضور تے ادوں بھی رسول سن جدوں بابے ہوراں دا آٹا ہی نہیں سی بنے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. دوستو بہت بھلیکھا لگا کئیاں دوستاں ساڈیاں نوں تے انہاں نے تے کتاباں لکھ چھڈیاں. بہت بھلیکھا لگا لوکاں نوں. کیڑی گل دا؟ کہندے نے رسول اللہ نے نبوت دا اعلان 40 سال تو بعد کیتا تے پھر نبی بنے نا. جدو اعلان کیتا تے نبی بنے. اور میں کیا جلیا تینوں سمجھ نہیں لگی؟ اوے سمجھ نہیں لگی تینوں؟ آندا کی میں کیا جے کدی سڑ کے قرآن نہ پڑھیں، سڑ کے نہ قرآن پڑھیں تے تینوں قرآن دی سمجھ لگے. آدھا جی کیویں؟ وہ میں کیا پاگلا عیسیٰ علیہ السلام جھولے وچ نبی نے؟ آئے ہائے تسی غور نہیں فرمایا. جناب عیسیٰ علیہ السلام جھولے وچ نبی نے، جنوں آپاں پنجابی چ پنگوڑا نے او دے وچ نبی نے تے اعلان پہ کردے نے. جناب عیسیٰ جھولے وچ اعلان پہ کردے نے. قال انی عبد اللہ، او لوگوں میں اللہ دا بندہ. آتانی الکتاب، کتاب میں لے کے آیا. اگلی گل سن کے بولیا جے واجہ علانی نبیہ، میں تہاڈا نبی بھی بن کے آیا ہوں. کتاب بھی میرے کول ہے تے نبی بھی میں تہاڈا بن کے آیا. تے اعلان جھولے وچ پہ فرماندے نے، جھولے وچ اعلان پہ کردے. عیسیٰ علیہ السلام جھولے وچ رسول نے، جھولے دے اندر ہون تے رسول نے. بہت قابل توجہ مسئلہ ہے. اے میرے نبی دا نمازی ہے تے جس محمد دا نمازی پینگے وچ نبی ہو سکتا ہے امام الانبیاء 40 سالہ تو بعد میں. دوستو نبی آ کے نہیں بن دے. بہت اچھی گل ہے، تسی غور نہیں کیتا. نبی آ کے نہیں بن دے، نبی بن کے ہوندے. جیڑا آ کے بنے نا وہ نبی نہیں ہوندا. جیڑا آ کے بنے نا وہ نبی نہیں ہوندا. جیڑا آ کے سکولے پڑھے وہ نبی نہیں ہوندا. جیڑا آ کے ماسٹراں کولوں سکولے کن پھڑ کے کھلے کھائے وہ نبی نہیں ہوندا. کیوں؟ وہ نبی آ کے نہیں پڑھدا، نبی نو رب پڑھا کے بھیجدا ہے پیا. اور میرا نبی نبیاں دا نبی ہے، رسولاں دا رسول ہے، مرسلاں دا مرسل ہے. بہت توجہ فرمانا، بہت توجہ فرمانا حضرات. 40 سالاں تو بعد رسول اللہ نے نبوت دا اعلان کیتا تے مکے وچ شور ہویا. اور نہ سننا مسئلہ، مکے وچ شور ہویا. 40 سال پہلے بھی حضور مکے وچ رہنے مگر پارٹیاں نہیں بنیاں، شور نہیں ہویا.
جدو مدینے والے نبوت دا اعلان کیتا ہے نا، ادو کافراں نو تکلیف ہوئی ہے. کیوں؟ انہاں کیا انج نہ کہہ کہ میں رسول ہاں، فرمایا میں اپنی مرضی نال تے بولے ہی کدی نہیں ہاں. حکم رب ہے تے میں اعلان کر دیتا ہے. بہت تکلیف ہوئی کافراں نو. بنیادی طور تے مسئلہ دسنا پیا، غور کرنا. ہر گلی وچ حضور دے دشمن، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے. اپنوں نے بیگانے ہونے کا اعلان کر دیا. گلیاں تنگ پڑ گئیں. ظلم اور بربریت کے بازار گرم ہوئے. کیوں؟ یہ بڑی پرانی بات ہے کہ جب کوئی حق کہتا ہے تو زمانہ دشمن ہو جاتا ہے. جب کوئی حق کا پیغام دیتا ہے تو زمانہ دشمن ہو جاتا ہے، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، اور زمانہ قتل پہ اتر آتا ہے. یہ میری تمہاری بات نہیں، یہ امام الانبیاء کی بات ہے. زمانہ دشمن ہو گیا، بربریت کے بازار گرم ہوئے، ظلم و تشدد. وگر واہ مدینے والے تیرے حوصلیاں تو صدقے جاواں. سرکار نے فرمایا زمانہ سارا روٹھ جائے، میں نے رب کا پیغام دینا ہے. میں نے اللہ کا پیغام دینا ہے. زمانہ روٹھ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. اعلان نبوت ہے. اسلام دی شمع روشن ہو رہی ہے. ہر آئے دن سٹیج ایسی آ گئی کہ جنگ دا ماحول برپا ہو گیا، اور نبی دے یار تیار ہوئے نے 313. کنے؟ زور نال بولو. 313 حضور دے یار تیار ہوئے. کافر 1000 دی تعداد تو متجاوز نے. سواریاں بھی کافراں کولوں زیادہ، سامان جنگ بھی کافراں کولوں زیادہ، گھوڑے بھی کافراں کولوں زیادہ. تے نبی پاک دے 313 یار، سامان بھی تھوڑا، تلواراں بھی تھوڑیاں، نیزے اور بھالے بھی تھوڑے، پر قربان جاواں صحابہ دی جرت تو. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ، میں محمد تمہیں مبارک دیتا ہوں، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، اللہ تمہاری مدد کو فرشتے اتار دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی مولا مشکل کشا. اللہ تمہاری مدد کو فرشتے اتارے گا. اسلام کی پہلی جنگ کو جنگ بدر کے نام سے قرآن نے یاد کیا. جنگ بدر کے نام سے یاد کیا. اور وہ عظیم جنگ ہوئی جس میں اللہ نے رسول اللہ کے نہتھے 313 صحابہ کو وہ فتح عطا فرمائی کہ جس کو قرآن نے بیان کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. جنہیں لوگ مٹھی بھر کہتے تھے، جن کے پاس سامان نہ تھا، تلواریں نہ تھی، نیزے نہ تھے، بھالے نہ تھے، وہ لڑے کافروں سے.
اور جنگ فتح ہو گئی مسلمانوں کے ہاں. بڑی توجہ رکھنا، میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں. مسلمانوں کے ہاں جنگ فتح ہو گئی. 313 پورے کفر پہ غالب آ گئے. آج پوری دنیا میں مسلمان ہیں اور کافروں کے نیچے کیوں ہیں؟ آپ غور نہیں فرما سکے دوستو. مسجد میں تشریف رکھنے والے رسول اللہ کے غلاموں، آپ توجہ نہیں فرما سکے. تمہارے ملک میں تو ایٹمی طاقت پڑی ہے، تمہارے پاس تو غوری میزائل ہیں. تم ایٹمی طاقت و اللہ کے حکم سے پاکستان وہ طاقت ہے کہ جن کے پاس ابدالی میزائل پڑے ہیں. اور آج پورا کفر دیکھ رہا ہے کہ فلسطین کی مسجد اور وہ قبلہ اول، وہ بیت المقدس جس میں 1,24,000 نبیوں نے سجدے کیے، آج خنزیر کی اولاد یہودی وہاں جوتے لے کر مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کدھر گئے 313 جو پورے کفر پہ غالب آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات کے مسلمانوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں جتنا ایک ابو بکر صدیق کا ایمان مضبوط، جتنا ایک ابو بکر صدیق کا ایمان مضبوط. آپ غور فرمائیں تو میں مسئلہ عرض کرتا ہوں. آج اور میں آپ سب حضرات کو مبارک بھی دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا کہ ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا. ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا. حکومت کے پاس اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت ہے. یہ ملک باقاعدہ ایٹمی طاقت ہے. ہمارے یہ سوشل میڈیا کے نوجوان مبشر صاحب اور فریدی صاحب کے توسط سے اور پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان تو پوری دنیا میں سراپا احتجاج ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں. مگر حکومت والوں تمہیں شرم کرنا چاہیے کہ سب طاقت ہوتے ہوئے مسلمانوں کے بچے لٹتے رہیں، ذبح ہوتے رہیں، اور تم کہو ہم مذاکرات کے ساتھ یہ مسئلے حل کریں گے. اگر کافر مذاکرات کے ساتھ مسئلے حل کرنا جانتے ہوتے تو میرا رسول 313 کو لے کر بدر میں نہ ہوتا. حضور بدر کا رخ نہ کرتے، کبھی بھی حضور صحابہ کو نہ ہتھے صحابہ کو لے کے نہ جاتے. اس کا مطلب ہے کبھی کبھی جنگ کی ضرورت بھی پڑتی ہے. آپ حضرات کی اگر توجہ ہو تو میں مسئلہ عرض کرتا ہوں. آپ حضرات نے پچھلے جمعے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی جو ہم کر سکتے تھے. اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے آواز ہم بلند کرتے رہیں گے. کہو ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ آواز ہم بلند کرتے رہیں گے. جب تک دم میں دم ہے ہر مسلمان فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا انشاءاللہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ایمان کا حصہ ہے، ہم یہ کرتے رہیں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر قابل غور مسئلہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اسے غور سے سنیے. بدر میں کتنے لوگ تھے؟ 313. آپ حضرات کا مزاج تقریر سننے کے لیے بنتا ہے جی؟ نہیں، میں ویسے پیار سے پوچھ رہا ہوں. ہم آپ کے نوکر خادم ہیں، ہم سختی کرتے ہی کب ہیں آپ سے اور کر کیسے سکتے ہیں؟ میں ویسے پیار سے پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ کی طبیعت ان کا ذکر سننے کے لیے بن رہی ہے جن کا ذکر رب قرآن میں کرتا ہے؟ ایسا نہ ہونا کہ آپ کی طبیعت بنتی نہ ہو، یہ گناہگار دھکے سے تمہیں ان کا ذکر سنائے.
ایسا تو نہیں ہو رہا؟ چلو الحمدللہ، شکر کریں اور نبی پاک پہ درود پڑھیں کہ ابھی ایمان سلامت ہے، ابھی سینوں میں ایمان سلامت ہے۔ توجہ سے سننا، بدر میں کافروں کو بڑی ذلت اٹھانا پڑی، کیوں؟ سامان بھی چوکھا ہوئے تے گانا گان لی کنجریاں رکھیاں ہون کہ فوجیاں نو جذبات دلان، رقص کر کے تے گانے گا کے کہ فوجیاں دے جذبات جوان رہن اور وہ مسلمانوں نہ لڑن۔ ایک صحابی پوچھتا ہے مدینے والے ادھر کنجریاں نچدیاں نے کہ فوجیاں نو جذبہ آوے تے اسی بھی تے تواڈے منن والے ہاں، سانو جذبہ کیویں آ سکدا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھو جذبہ جوان ہو جائے گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کہو سبحان اللہ۔ توجہ نہ سننا، میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا، تسی اجازت مینو ارشاد کرو گے تے میں گل کراں گا۔ مسلمان کدی بھی کافراں کولوں مر نہیں سکدا۔ میں رسول اللہ دے ممبر تے قرآن چوک کے کہہ سکنا، کافر کولوں مسلمان مر نہیں سکدا، ڈر نہیں سکدا۔ پوری کفر دی تاریخ پٹ کے ویکھ لو، مسلمان مریا نہیں ہے، اے تباہ ادوں ہویا ہے جدو اے غدار ہویا ہے۔ جدو غدار ہویا تو مر گیا۔ بہت ساریاں مثالاں تے میں پیش کر سکنا کہ مسلمان دے غدار ہون واسطے کی چاہیے کافراں کولوں۔ دو چیزاں نے مسلمان دا ایمان لٹن واسطے یہودیاں کولوں، ایک دولت، ایک عورت۔ یہ دو چیزاں ہمیشہ کافراں یہودیاں نے مسلمانوں نو دے کے ایمان لٹیا، ایک دولت، ایک عورت۔ دولت دتی مسلمانوں نو کافراں نے، یہ وک گیا۔ عورت دے حسن دی جھلک دتی کافراں نے مسلمانوں نو، تے وک گیا۔ جدوں وک گیا تے غدار ہو گیا، جدوں غدار ہو گیا تے مر گیا۔ تو انہوں نہیں سمجھ آئی۔ یہ دو چیزاں مسلمانوں دی کمزوری نے۔ مگر 40 راتاں گزر گئیں، 40 تے 22 سال دا نوجوان مسلمان قیدی کیتا ہویا، عیسائیاں نے 22 سالاں دا نوجوان قیدی کیتا ہویا۔ وزیر دی بیٹی کہندی ابا میرے حسن نو پوری عیسائیت ترسدی ہے، تے میں دے کمرے وچ گئی تے ویکھے گا پاگل ہو جائے گا۔ 40 راتاں جاندی رہی ہے، محمد دے نوکر نے اکھ چک کے ویکھیا نہیں میرے کمرے۔ آئے ہائے ہائے، رسول دے نوکر نے ویکھیا ہی نہیں میرے کمرے وچ کون ہے۔ وہ جڑے نوکر ہے سن، تواڈی میری گل نہیں میں کردا پیا، جڑے نوکر ہے سن میں انہاں دی گل کر۔ 41ویں رات ہوئی تے لڑکی نے رسول اللہ دے عاشق نو بازو تو پکڑ کے آکھیا میں جس بازار چو لنگ جاواں پوری دنیا اپنیاں اکھاں دی چلمن میرے رستے چ پا چھڑ دین۔ 40 راتاں ہوئیاں نے تینوں میریاں پنجیباں دی چھنکار نہیں آئی کدی؟ تو تکدا ہی نہیں ہے، کیڑا نشہ پیتا ہے تو؟ رسول اللہ دے نوکر بیٹھے ہوئے نہ لفظاں تے تانوں قسم لگے چپ نہ رہیا جے۔ نبی دا غلام کہنے لگا او میں کی کراں، کمرے وچ ایک پاسے چوڑی ہوندی ہے دوے پاسے حضور آندے نے، میں تینوں ویکھ۔ آئے ہائے، میں کس کے دے
میں کنوں ویکھاں؟ ایک پاسے چوڑی ہوندی ہے حسین چوڑی، ایک پاسے رب دا محبوب آندا ہے، تے انہاں دے ویکھن تو ٹائم لبے تے میں کسے ہور ول ویکھاں؟ میں کسے دے میں کیویں ویکھاں؟ اس حسین نے کیا ہن تے پٹ کھاں، انہوں نے کیا میری آنکھوں میں محمد کا جلوہ ہے۔ کسے دیکھو؟ وہ عیسائیاں دی کڑی بھی بڑی سیانے نکلی، انہوں نے کیا میرا ابا وزیر ہے، میں تیرے کمرے چانیاں تکدا ہی نہیں ہے، پھر انج کر یا اکھ پٹ کے مینوں ویکھ تے یا اپنا محبوب مینوں وکھا۔ ایک مرتبہ نبی دے عاشقو ذرا زور نال کہنا سبحان آئے ہائے ہائے، یا اکھ پٹ کے مینوں ویکھ تے یا اپنا محبوب مینوں وکھا۔ او غلام کہندا ہے میں تے تینوں ویکھدا نہیں ہاں تے محبوب اپنا تینوں وکھا دینا۔ آئے ہائے ہائے، کیویں؟ انہیں کیا تک حضور دے غلام نے مدینے والے منہ کیتا، آندا یا رسول اللہ نظر کرم کرو تے اپنا دیدار کراؤ۔ حجرہ عیسائیاں دا ہے تے سرکار دی جلوہ گری ہوئی کہ اس حسین نے جدو نبی پاک نو ویکھیا کہ وہ حضور دا غلام کہندا ہے تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا، تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا، او جنوں ویکھ کے چن شرما اوے او جے سونا جاوے سیر کرن لئی، سارا گلشن سیس نیوا اوے تے جے سونا لاوے ہاتھ پھلان، تو انہوں نہیں سمجھ آئی، ہاتھ پھلان وچ رل جا اوے اوے ڈر دیاں بجلی او لشک نہ مارے، کتے بے ادبی نہ ہو جا اوے تے جے سونا کھولے وال زلفان دے اوے راتی دن چڑھ جا اوے اوے ایڈا سونا تے من مونا وہ سانو کدرے نظر نہ آیا۔ آہا اچھی کہہ لو سبحان، بجلی ڈردیاں لشک نہ مارے۔ بہت توجہ کر رہا حضرات، اویا کی انہیں کیا یا مینو تک تے یا محبوب وکا، انہیں کیا اسی او مسلمان نہیں جڑے عورتاں دے حسن تے وک جائیے۔ اور تو انہوں پتہ ہے ممبر تے گل کریے تے ساڑھے تے پرچے کر دے نا پولیس والے، پتہ جے اے سیرہ لائی رکھو تسی بولے نہیں ہوتے تاں ہی اسی جیل لج گئے آنا، ایڈے ایڈے سنیاں دے سیر نے ایڈے ایڈے تیرانج گا ساڑھے ایک مولوی صاحب سن تے تواڈی مثال دین دے اس تے گگو تے مثال فٹ آئی ہے۔ میں ویکھیا اگے میں پڑھدا سا
وہ ہن جدوں دا تہاڈے نال واہ پیا میں کہ وہ مولوی دی روح کتے گگو چاہی سی کہ انہاں انہاں نوں ویکھیا سی بھی یہ سیری ہلاندے نے. وہ مولوی صاحب تقریر کرن گئے تے انہاں کہا بھئی جڑے سنی ہوندے نا سنی جدوں اسی تقریر کرن لئی اونے آ نا تے وہ آندے نے آ شاہ جی آ شاہ جی. تے جدو پھر اسی تقریر کرنے حکومت کے خلاف تے پھر سنی آندے نے واہ شاہ جی. جدو پولیس آندی ہے تے کہندے نے جا شاہ جی. تسی گگو والے سنی ہو اے آ شاہ جی. یہ تہاڈی شان بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ کو. آ شاہ جی واہ شاہ جی پھر دو ہاتھاں نال. مگر تسی اگے اسی تہاڈے پیچھے ہی ہیں. امام حسین 72 تے روئے نہیں سن. اکبر دتا تے روئے نہیں. اصغر بھی دتا تے روئے نہیں. تے بی بی زینب فرمایا اکبر ورگا مانگا پتر دتا ہی تے رویا نہیں تے ہن کیوں رویا ہے؟ فرمایا بہن میں پتراں تے نہیں رویا میں رویا پہ جنہ ساڈے ہاتھ چومے سن جو انہاں ہی پانی بند کر چھڈے. میں اس گل تے رویا میں اپنے پتراں دی شہادت تے نہیں رویا. رویا اس گل تے ہاں کہ ایڈے بے وفا لوگ نے کہ جڑے کہندے سن تیرے نا تے مر جاواں گے اج انہاں بھی ساڈے پتراں دے ہتھاں چ پانی کھو لیا. تے پھر میرے امام نے وہ تھیلا خطاں دا تھلے الٹ چھڑے. ایک گل تاریخ دستی ہے 80,000 خط ڈگیا. 80 خط نہیں 80,000 خط ڈگیا تھیلے وچوں. تے میرے حسین فرمایا انہاں ہی لکھیا سی جنہاں پانی بند کیتا. انہاں ہی لکھے سن جنہاں میرے پتراں دے منہ تے تیر مارے. انہاں ہی لکھے سن جنہاں معصوم علی اصغر نو پانی دی بجائے تیراں دی برسات کی. یہی سن. میں پتراں دی شہادت تے نہیں رویا میں زمانے دی بے وفائی تے رو رہا. دوستو میں گزشتہ جمعے بھی ایک گل کیتی سی اج بھی کرن لگا میڈیا دے توسل نال پوری دنیا دے مسلماناں تک پیغام دین لگیا جے تسی سن لو تے. شریکاں دی پہلی سڑدیاں ویکھ کے ہسی نہ پیا. تانوں ککھ نہیں سمجھ آئی. اوے دشمناں دیاں پہلیاں نو اگ لگ جائے نا فصلاں نو تے ہسی نہ پیا. تیرا بھی بننے دے نال بننا ہے. جے ہوا دا رخ ادھر ہو گیا نا تے پھر روئیں گا تینوں چپ کسے نہیں کرانی. اے پتا ادوں غیراں دیاں کلیاں سڑن تے بندے ہسدے نے جدوں اپنا چگا سڑے نا تے چیکاں پھر پیندیاں نے. میں کہنا چاہنا جے مسلمان نبی دے عاشق بیٹھے ہو تے لل کر کے کتے یہودیاں نو پیغام دینا تسی میرے نال رل کے. اوے جامعہ عطائے مصطفیٰ دی مسجد ایڈی چنگی سونی نہیں. او جے بیت المقدس وچ کتے اپڑ گئے نے تے تیریاں مسیتاں انہاں کولوں دور نہیں. اگر چاہنا ہے مسجداں بچدیاں رہن تے ایمان ابو بکر صدیق والا رکھنا. ایمان ابو بکر صدیق والا. ہاتھ کٹ کے مارو شیرا ترا نعرہ جے مار سکتے ہو تو. ہائے ہائے ہائے. اگر چاہتے ہو کہ مسجداں بچ جان تے غیرت فاروقی مسلمانہ دے سینیاں وچ رکھنی پے گی. اور اسی پاکستان دے وزارت تعلیم دے وزیراں تعلیم دے وزیراں نو کہنے ہاں او غیرت کرو غیرت کرو. تسی نصاب تعلیم وچ جے حضرت عمر نو کٹ دیتا تے اسلام وچ رہے گا کی؟
شرم کرو. تم نے سکول کے نصاب سے ابو بکر کو اگر نکال دیا تو اسلام کے دامن میں کیا رہے گا؟ تمہیں شرم اور غیرت نہیں آتی؟ ہمارا 2020 میں پیدا ہونے والا بچہ اگر اسے 2040 میں پوچھا گیا کہ ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، مولا علی کون ہے، جیڑے کوئی میری عمر دے بندے بیٹھے نا یا میرے تو بڑے بیٹھے میں انہاں نال گل کرنا، میں مدیر نال گل نہیں کردا پیا، انہاں نوں تے پتہ ہی کوئی نہیں. تانوں پتہ ہے سکول وچ ایک سبق پڑھایا جاندا سی صلح حدیبیہ دا. جیڑے بندے میری عمر دے بیٹھے ہو نا، میری عمر دے 43 45 46 سال دے، میں انہاں نال گل کر رہا یا اس تو بڑے بندیاں نال کہ باقاعدہ طور تے کتاباں وچ ایک سبق سی صلح حدیبیہ. لیاؤ مینوں کڈ کے دیو، کتھے گیا؟ لیاؤ کڈ کے لیاؤ. میں پہلی جماعت تو لے کے میٹرک والے منڈیاں تو ہن پوچھ چکے ہاں کہ تمہیں پتہ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب ہمیں کوئی پتہ نہیں صلح حدیبیہ، ہم نے نام تم سے سنا. یہ بغیرتی کی نہ کی تھی؟ ہوں تسی مر گئے ہو مسیح تے بیٹھے، پھر کہندے ہو چشتی صاحب بڑے گرم مولوی نے، اور جنہیں تواڈے حق تے زباناں نہیں کھلدیاں تے حق تے لڑو گے کی تسی؟ اے حدیبیہ دا جڑا سبجیکٹ سی کتاباں وچوں او مولویاں کڈیا؟ امام مسجد نے کڈیا؟ کہندے کڈیا؟ حکومت نے کڈیا؟ اوے تو او دی جگہ تے کتے یہودیاں نو لیا کے ساڈے بچیاں نو پڑھایا ہی ہے. تے میں ان یہودیاں تے عیسائیاں دی کتاب دا ایک لفظ پڑھن لگا تے اے میرے بھائی فریدی صاحب تو لے کے آخری نبی دے نوکر تک کوئی بندہ چپ نہ رہے. اور تسی انہاں دے نام کڈ لے تے کسے نے عیسائیاں نو پوچھیا یہودیاں نو اور تسی حکومت کیویں کر رہے ہو؟ یہودی بولے عیسائی، انہیں کیا ہے اسی یہودیاں نو پڑھ کے حکومت نہیں کیتی، اسی حضرت عمر نو پڑھ کے حکومت پہ کر. ہم نے فاروق اعظم کو پڑھا، ہم نے حضرت عمر کو پڑھا کہ عمر نے فیصلے کیسے کیے. ایک باری شیراں طرح گج کے بولو یار، مسئلہ ہو گیا تھا. اور اللہ پاک توڑے ہتھاں نو نبی دے روزے نال مس کرے ہو شیر و سبحان. اور میں حضرت عمر دی شان وچ ایک لفظ پڑھن لگا، ایک لفظ کہن لگا، اگر میں عیسائیاں دیاں کتاباں چوں لفظ نہ کڈ کے تواڈے سامنے رکھا میرا سر لا دیا جے. پوری دنیا ویکھ رہی ہے گنج شکر سسٹم دے حوالے نال، اور مبشر صاحب دے چینل تے پوری دنیا تکدی ہے پئی عطائے مصطفیٰ دے نوکراں نو. اگر میں لفظ کڈ کے نہ عیسائیاں دی کتاب چ دیا میرا سر لا دیا جے. عیسائی کہندا ہے اگر دنیا تے ایک عمر ہور آ جاندا تے کافر ایک نہیں سی رہنا کائنات. ایک کافر ہو اگر ایک عمر ہور آ جاتا، ایک عمر اور آ جاتا، یہ دا مطلب ہے عمر کوئی شے، عمر کوئی شے، عمر کوئی شے. بڑے پرچے تانوں دینے آئے نے مولویاں تے زلیلو اور زلیلو اور زلیلو. تسی وردیاں پا کے تے رسول اللہ دے نوکراں نو پھدیا زلیلو تے پاکستان دے حکمرانوں پوچھنا چاہنے ہاں کہ اس وقت سعودیہ وچ سیلمے کیوں بنے؟ پیر صاحب مہربانی. مولوی شفیق پوچھنا چاہتا ہے خان صاحب تمہیں پتا ہے کہ میقات کس کو کہتے ہیں؟ میقات خان جی ہمیں بتاؤ کہ میقات کیا ہے؟ میقات ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی تانوں آیت یاد آئی یا بس یہی پکائی ہوئی جے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آیت کہنے پکانی ہے کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ.
یہ آیت تانوں قرآن چ نہیں نظر آنی؟ میں گگو والے تہاڈا نوکر ہاں تے نوکر رواں گے اسی سنیاں دے، مگر تہاڈے اگے ہاتھ بولنا بھی جنہ تقریر نہیں سن سکدے ہو نا ڈاڈی تقریر وہ تشریف لے جاؤ۔ سانو دو نبی دے عاشق بھی بڑے نے، اوے غداراں دی لوڑ تے رب نو کوئی نہیں، ہور اکو ہی نکلیا سی حسین دی صف چو، گیٹ کھلا جے تے دروازے کھلے تشریف لے جاؤ دے جے تقریر جل سکدے ہو تے پرچہ تسی نہیں جلنا وہ اسا ہی جلنا، اوے او تسی نہیں جلنا وہ اسا ہی جلنا، پر گل تے جل سکو جے اندر کوئی رتی بچائی پھر دیو تے گل تے جلو۔ سعودیہ سیلمے کیوں بنے؟ اوتھے تے میقات لایا ہویا باقاعدہ کہ اس تو اگے کافر وڑ نہیں سکدا، میقات حد کافراں دی کہ حرم شریف تو پیچھے حد دے جتھے کتا یہودی پیر نہیں رکھ سکدا، تسی انہوں سونے دے گولڈ میڈل دیندے ہو تے جبے پا کے تسی کہندے ہو آج سعودیہ العربیہ۔ اور میں پوچھنا چاہنا سعودیہ دے غداروں، اوے اسا تواڈے جبیاں دی عزت نہیں کیتی، اسی محمد پاک دی نالین دی۔ ذلیلو سیل میں تساں بناؤ، عورتاں دے برقعے تسی لاؤ تے دکاناں تے اپنیاں تیاں نو بغیر حجاب تے نقاب تو بٹھاؤ تے ڈرائیونگ تے لائسنس جاری کرو اور پھر کہتے ہو قلعہ اسلام ہے ہمارے پاس۔ بہت توجہ رکھنا مسلمانوں، ایک غیرت مند مسلمانوں دا مجمع ہے، میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا، غور نہ سننا۔ سعودیہ وچ کدی بھی سیلمے نہیں سن بن سکدے، ایس گل تے تسی توجہ نہ کیتی، مینوں کلمے دی قسم ہے مینوں تکلیف ہوئے گی۔ سعودیہ دے اندر کدی سیلمے نہیں سن بن سکدے، جے اج دا بادشاہ سلمان جیسا بندہ اگر کسی نبی دے نوکر کو قرآن پڑھ دا تے پھر سعودیہ سیلمے نہیں سن بڑھنے، پھر نہیں سن بڑھنے، پھر نہیں سن بڑھنے۔ اور جنہوں تسی آج سعودیہ العربیہ کہندے ہو، اونا دی آن والی ساری نسل امریکہ پڑھ دی پئی ہے، تو انہوں کوئی ہوش نہیں آنا، اسی مر جانا۔ تے میں ایک لفظ کہنا چاہنا، میں تقریر کئی باری کہہ چکیا، تواڈے تے اثر نہیں ہوندا، اندر تواڈے پتہ نہیں دل ہے یا کوئی اور چیز رکھ کے بیٹھے ہو۔ اور میں تانوں کہنا لگ دوستو، ساڈے ایک بزرگ فوت ہو گئے، وہ پوری دنیا نو ایک پیغام دے گئے سن، تے سنی تے گھنٹے بھی تقریر اتھے جا کے بول جاندے نے، انہاں دا سنیا کینوں یاد رہا، وہ پیغام دے گئے سن کہ ساڈے نال کھڑے ہو جاؤ، پھر ساڈے ورگے بھی نہیں جے لبنے۔ انہاں کیا سی ہن ساڈے نال کھڑے ہو جاؤ، پھر لبو گے تے ساڈے ورگے بھی قبراں چون، تسی ہو جاؤ کھڑے ساڈے جے مسکیناں نال چنگے رہ جاسو، پھر لبو گے تسی تے مولوی اساں بھی قبراں وچ ہونا۔ پھر سنیاں نو دیگاں پکان دا شوق تے زیادہ ہی ہے نا، تے کل خانی کر کے تے بنوٹی رونا، اے تے تہاڈی قسمت وچ لکھیا ہویا۔ سیل میں بڑھ گئے، عورت نو ڈرائیونگ دا لائسنس مل گیا، کیوں؟ میں پوچھنا چاہنا، یہ توتے نو کلمہ کیویں یاد ہوندا ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ توتے نو کلمہ کیویں یاد ہوندا ہے؟ توتے دا کام تے کلمہ پڑھنا نہیں نا۔ مینوں ایک سیانی مائی کہن لگی وے جلے مولوی آ، اوے انہوں چوری پا کے نا تے اسی نال کہنیاں لا الہ، او چوری دے بانے بانے 10 واری روزانہ کہیے نا تے 20ویں دنوں دی آواز بھی کلمے والی نکل جاندی آ۔ یہ دا مطلب ہے مائی چوری پا کے توتے نو 20 واری کلمہ پڑھائے تے 10ویں دن توتا بھی او دی بولی بولن لگ جاندا ہے، تے جڑے جم کے یہودیاں دیاں چولیاں وچ پے ہون
تے وڈے ہو کے ایتھے آ کے سربراہ بن جان، وہ نظام مصطفیٰ لے آن گے، اور نظام مصطفیٰ لے آئے گا تو کوئی فاروق اعظم دا غلام لے آئے گا یا اینا کتوں لے آنا؟ نظام مصطفیٰ میں آ جائے گا۔ نظام مصطفیٰ واسطے گردناں کٹیاں جان گیا۔ جو اس وقت پاکستان دی اعلیٰ سیٹ ہے وہ دے اتنے تے مرزا ہی بیٹھا ہے، کنوں بایا ہویا جے؟ وہ کہندا حضور دی ختم نبوت دا نام لو گے ذبح کر دیاں گے۔ اور تسی جڑے علماء دے گلے کردے ہو نا، قیامت نو اپنے کھلیاں دا انتظار کرو، کھلیاں دا۔ کیوں؟ خدا دی مینوں قسم، اس ملک وچ اگر مولوی رولا نہ پاندے ہوندے تے لوکاں نے ختم نبوت دی شک کٹ دینی سی۔ اتنے اس حد تک مسئلہ خراب۔ یہ علماء دی آواز ہے جہدی وجہ نال حالے تک دنیا خائف ہے۔ اے پاکستان نو حسن ہے علماء دی وجہ نال، اور علماء سو نہیں، علماء ربانیین دی وجہ نال۔ قابل توجہ مسئلہ میں کرنا چاہنا تواڈے نال، بہت غور کرنا۔ 313 نے جدو دبوچیا نا کافراں نو، یہ ساری مسجد رسول اللہ دے نوکراں دی بیٹھی ہے۔ دو لفظ نے میں کہنا چاہنا کہ وڈے کافر، 6 سال دی عمر دا بچہ تے 7 سال دی عمر دا نیانا ابو جہل دے ٹکڑے کر کے بیٹھا ہے۔ حضرت معاذ جیسا حضور دی امت دا چھوٹا مجاہد جے دے جہاد فرض ہی کوئی نہیں، ابو جہل دے ٹوٹے کرتے تے بجلی طرح برسے، تے کسے نے اس منڈے دی باں پھڑ کے آکھیا اوے عمر ویکھ ہوئے تے کم ویکھ کیویں وڈیائی کافر نو۔ جناب معاذ تے معوذ تڑپ گئے دوویں بھرا، انہاں کیا پتہ ہی نہیں لگیا۔ آکھے کیویں؟ اس آکھے تلوار اساں کیتی ہے، جبریل نے اگے کم کر چھڑیا۔ میں کھچا توڑی کر کے اینی تکر تانوں لے آیا، تواڈے پیراں تے کدی ہاتھ رکھنے ہاں، کدی پگڑیاں رکھنے ہاں، کدی تانوں حضور دیاں عزتاں دیاں قسماں دینے ہاں۔ اسی تواڈے نوکر جو ہوئے تے ساڈے مالکو، اسی تواڈے نوکر تے تسی ساڈے مالک۔ اوے مالکو گل تے نوکراں کول سن لو۔ اوے نوکرو، اسی نوکر تے مالکو گل سنو نوکراں دی۔ آخے کی آنا ہے؟ میں کیا بدر وچ 313 نے ذبح کرتے، کافر تے ٹوٹے کرتے۔ میں پورے زور نال تقریر کرنا پیا، پورے زور نال جی آکھو تا میں تواڈے پیری ہاتھ رکھنا بھی ہن مسئلہ 2 منٹاں دا اونے جان پانی ہے ساڈے اندر، غور کرنا۔ ٹوٹے ہو گئے تے کفر لرز گیا۔ انہاں کیا 313 نہتھے، تلواراں تھوڑیاں، گھوڑے کوئی نہیں، زرہ کوئی نہیں، شمشیراں کوئی نہیں، وڈ چھڑے نے کافر، ایڈے ایڈے جنگ جو مار چھڑے۔ یہ کون نے؟ انہاں کیا ہے جنگ تے گئے ہاں ہر، ہن تیاری رکھو۔ بیبیاں نے سلائی کر کے پیسے کٹھے کیتے، بندیاں دیہڑیاں کر کے گلے لے کے چندے کٹھے کیتے۔ انہاں کیا ہن مسلماناں نال طاقت چا کے لڑاں گے، طاقت بناؤ، پھر مسلمانوں کو کچل دیا گے۔ میں قرآن دے لفظ پڑھے نے، انہوں دا ترجمہ سن لو میرے کو۔ جنگ احد جدوں آئی نا، میں ساری جنگ اگلے جمعے بیان کراں گا، اشارہ کرنے لگا احد صحابہ بھی زیادہ، پہلی وچ کنے سن؟ 313، ہن 313 نہیں نے۔ متجاوز نے 1000 تو بندے اتے تے زرہ تے تلواراں تے سامان تے جری بہادر
تے میدان احد پہلے بدر دسیا گیا تے ہن او دے چا گئے تے ہن صحابہ ایک دوسرے نوں موڈے مار کے آندے بندے بھی ادو تھوڑے سا تے کافراں نوں کچل دیتا ہے بندے بھی ہن چوکھے ہیں تے تلواراں بھی زیادہ نے ہن رہن دیاں گے کافراں نوں مار دیاں گے وڈ دیاں گے ہن تے طاقت چانسی کافر بھی تیاری چاہے نے ہویا کی ایتھے میرا سننا ہن بریک وال تو مسئلہ بریک قرآن نے کیتا ہے بریک مسئلہ قرآن وال تو بریک مسئلہ کیتا ہے قرآن نے جے سمجھ دیو تے میں کہنا جے نہیں کہن دیو تے پھر میں نہیں کہندا اے مسئلہ بریک نہ ہوندا تے میں تہاڈیاں منتاں نہیں سن کرنی ہن مسئلہ بریک آ گیا تے ذہن حاضر رکھنا بدر وچ بندے تھوڑے سن تے جنگ فتح ہو گئی احد وچ بندے زیادہ سن تے صحابہ شہید بہت ہوئے بدر وچ مدد کنے کیتی سی اللہ نے صحابہ لڑن کے دی خاطر گئے سن نہیں مزہ آ رہا یار اللہ واسطے گئے سن اسلام دی فتح واسطے گئے سن تے احد وچ صحابہ رقبے دے قبضے تے گئے سن بندے بھی زیادہ نے سامان بھی زیادہ ہے تے طاقت بھی زیادہ ہے ظاہری طور تے احد وچ صحابائی کی بار علیہم رضوان دی شہادتاں زیادہ ہو گئیاں اللہ نے قرآن میں جو دی وجہ بیان کرتی کی ہن سننا وجہ حکمرانو تساں انگریزاں نو پڑھیا کاش کدی تسی رسول اللہ نو پڑھ لیندے کاش کدی تسی گوریاں دی چولی چ نہ بیندے تے قرآن دی آغوش چ آ جاندے ہویا کی احد او جنگ ہوئی ہے جس جنگ دے اندر میرے تواڈے آقا دے چچا جان او چاچا میرے نبی دا کسے کافر نے گل کرن لگیا نبی پاک وال انگلی انج کی تھی حضرت حمزہ دے ہاتھ میں سی تلوار آپ نے تلوار مار کے فرمایا اے کتے آ انگلی تھلے کر دوبارہ انگلی کیتی میں تون لا دیاں گا انہوں نے کیا کیوں فرمایا خنزیرہ جس نبی دی انگلی تے چن ٹوٹ کے ہٹھا آ جائے سورج مڑ کے پیچھے آ جائے تو میرے رسول النپاک انگلی چکی ہن چک میں تیرا ہاتھ لا دیاں گا جناب امیر حمزہ دی دلیری پتہ کی ہے دو لفظ حضرت امیر حمزہ دی دلیری دی کہنا چاہنا میں تواڈے سامنے غور نہ سننا جدو حضرت عمر آئے نا مسلمان ہو کے کہ اس تو چند منٹ پہلے ایک صحابی نے نبی پاک نو دسیا یا رسول اللہ عمر تلوار لے کے تواڈے قتل دا ارادہ رکھدا ہے تے حضرت امیر حمزہ بیٹھے سن آپ انج کیتا امرل ویکھنا انگوٹھے ایتھے دیکھ نا حضرت امیر حمزہ نے تے اٹھے یکدم تے فرمایا دوبارہ آکھی کی آکھی آکھے عمر تلوار ترکھی کر کے آ رہا سی تسی انہاں لفظاں دا استقبال نہ کیتا مینوں رب دی قسم ہے دل ٹوٹے گا حضرت امیر حمزہ نے گرانے دی آواز کڈی گرانے دی اس طرح گرانے دی آواز کڈ کے نا تے حضرت امیر حمزہ فرمان لگے عمر دی طاقت تانوں پتہ ہے تے ادے امیر حمزہ دی طاقت نہیں جے ویکھی کہ امیر حمزہ دی ہائے ہائے ٹوٹے کر دیں ہائے 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 ہائے
آئے ہائے ہائے ہائے، محفل بچ روح پہ گئی ہے، خدا دی قسم ہے۔ اور سنیو انج نہ بیٹھیا کرو، اس طرح بیٹھیا کرو، اور میں آ لین دیو، میں ٹوٹے کر دیاں گا۔ فرمایا جیتا آوے میرے نبی نو من کے تے امیر حمزہ استقبال کرے گا۔ جے میلی اکھ نہ لایا نا، جے او عمر ہے تے میں بھی محمد دا چاچا ہوں۔ ٹوٹے کر دے۔ میرے ذمن چ گل آئی، میں کرتا مسئلہ اور پہ کرنا اوہدے تے کدی تسی غور کرو تے میں تہاڈے مسئلہ کرنا کہ شہادت امیر حمزہ ہوئی کس درد نال ہے۔ اور سانو تے علیہ السلام واسطے سگریٹ بھی نہیں لگی، سگریٹ بھی نہیں لگن دیتی مسلیاں نے اپنے آپ نو، تے جنت دے ٹھیکے داری بھی ساڈے کول ہے، تے سگریٹ لگی نہیں اسلام واسطے والے، تے جنت ساری سانبھ لئی جے۔ امیر حمزہ دی شہادت انج ہوئی ہے، کان کٹے گئے، الگ کیتے گئے، نک مبارک کٹ کے الگ کیتا گیا۔ اگلے لفظ میں کہنا چاہنا تے امیر حمزہ دی روح خوش ہو سی جے تسی ایتھے بیٹھے ہو، اکھاں باہر کڈ کے نا امیر حمزہ دیاں تے داغچ پروجاں گئیاں، جسم دے اے اعضاء الگ کیتے گئے۔ ہندا نے جناب امیر حمزہ دا کلیجہ باہر کڈیا، اور آپ تے جسم دے اعضاء دا ہار بنا کے گل چ پا کے تے حضور دے اگوں لنگ دی سی، تے کلیجہ میرے نبی دے چاچے دا چبا چبا کے تے حضور نو وکھاندی سی، کہندی سی اے کلیجہ تیرے چاچے امیر حمزہ دا جیڑا کچا چبا رہیاں میں، تے بدر دے بدلے پہ لینے آ تہاڈے کولوں، جڑے بدر وچ ساڈے ابے مارے جے نا، اے تکو کلیجہ کد ہے، یہ تہاڈے چاچے دا ہی ہے نا، جڑا چبا چبا کے تانوں وکھا رہیاں، تے جسم دے اعضاء کٹ کے ہار بنا کے تے گل پا کے تے تکانیاں پہ تانوں تکو تکو کس طرح ہوندا پیا تہاڈے اسلام نال۔ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا دے چاچا جان، آپ نے کلیجے زندہ نے شباب کے مسلمانوں نے آکھیا اے بدر دے بدلے پہ لینے آ، بدر دے بدلے پہ لینے آ، میرے آقا کی گاڑی آسمان ہمارے ہوئی، اپنے چاچے نہ کرے جاوے کے چپایا۔ مصطفیٰ نے رب نو آکھیا مالکا ہن تے محمد رسول اللہ نے جنوں اپنا یار بنایا ہی، ویکھ میرے چاچے دا کلیجہ کیویں چبایا جا رہا ہے۔ عہد دے میدان اندر جس نبی دے غم خسار چاچے دا کلیجہ چبایا جائے حضور دے سامنے، تے جسم دے اعضاء دا ہار بنا کے گل پایا جائے، تے رسول اللہ دے اگوں لنگیا جائے، بار بار سرکار دے دل نو تکلیف دین واسطے، اس طرح کہ تکو تے جس رسول دے دندان مبارک چو خون گرے، عہد دے میدان اندر تے نتیجہ کی کڈیا قرآن نے، کان کٹ کے الگ، نک کٹ کے الگ رسول دے چاچے دا، انگلیاں کٹ کے الگ رسول دے چاچے دیاں، کلیجہ کٹ کے چبایا الگ، تے میرے نبی دے جگر تے زخم لگا۔ میرے عمل کا میرا چاچا تیرے دین دی خاطر اج ٹکڑے ہو کے چبایا جا رہا، تو انو قسم لگے قرآن پاک دی کہ ایتھے مسلمانوں تسی چپ رہ جائے تے تواڈے ایمان میں شک ہوئے گا۔
مبشر پترا تیاری رکھی، میں ہن قرآن دی آیت پیش کرن لگا۔ جدو حضور دے قلب تے تکلیف آئی کہ میرے چاچے دے جسم دے حصے الگ کٹ گئے، تے رب نے جبریل نو بھیجیا، فرمایا جا جبریل میرے یار نو کہہ دے سونیا ایک کٹیا ہویا بھی زندہ ہے۔ ہائے 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 آنکھو آنکھو، جیڑا ہاتھ کٹ کے نہ نعرہ مارے وہ بندہ کس طرح دا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اور خدا دی قسم ہے رب سلامت رکھے حاجی یوسف نو، رب سلامت رکھے تو انو سارے انو جنہ رسول دے چاچے دے ناتے ہاتھ چکے میرے رسول دے قلب اتے تکلیف آئی، یا اللہ میرے چاچے دا کلیجہ باہر آیا پہ آئے، میرے چاچے دے کنہ دا ہار بڑھا کے لوکاں گل پائے، فرمایا مدینے والے آ تیرا رب کہندا پہ آئے، انہاں نو مردہ نہیں آکھنا۔ نہیں کہنا مردہ۔ تو انو سمجھ نہیں لگی مسئلے دی، او کان کٹ کے الگ گئے۔ تے کم کافراں کیتا ہے، کافراں کیتا ہے۔ میں آخری لفظ پڑھن لگا تے توانو قسم لگے میرے نبی دے چاچے دی شہادت دی، اج دن نے آپ دی شہادت دا، او بخشے جاؤ گے توجہ نہ، الگ کر کے کافراں سمجھیا بھی جیدہ کلیجہ ہی چبا لے ہے تے عذاب بکھیر دیتے، تے حضور دے قلب تے تھوڑی جی تکلیف آئی، ایک چاچا میرا دعا چبایا میرے سامنے کلیجہ، اللہ نے یکدم میرے نبی دے دل تے مرہم رکھیا، فرمایا سونیا اے اس تو اتے بھی کٹ دیں تیرا چاچا پھر زندہ ہے۔ تیرا چاچا پھر زندہ ہے۔ اللہ پاک تو انو نبی پاک دی زیارت عطا فرما تے تواڈیاں جتیاں چکن مدینے شفیق نو رکھ لے۔ مزہ آ گیا قرآن دے دو لفظاں دا ترجمہ سننا کہ قرآن آدھا کی ہے، کلیجہ چبا لیا، عذاب کٹ کے ہار بنا لیا، کافراں سمجھیا اس تو اتے موت کی ہوندی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس تو اتے موت ہوندی کی ہے؟ اسی تے ٹکڑے کر چھڑے امیر حمزہ دے۔ رب بولیا فرمایا محبوبہ تیرے دل تے غم گزر گیا نا؟ کہ گزر گیا، کیوں؟ تے اللہ نے حضور آکھیا رشتے بھی تے آپ ہی بڑھائے نہیں نا، رشتے بھی تے آپ ہی بڑھائے نہیں نا، تے پھر میرا چاچا تے ہے نا، خشیت تے دل تے اتری ہے۔ اللہ فرمایا اگے تو میں اے آکھیا سی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، جو اللہ کی راہ میں کٹ جائیں اللہ کی خاطر انہیں مردہ نہیں کہنا، کہنا نہیں، کہنا ہی نہیں۔ اگلی آیت میں تاں پڑھنا جے تسی پہلی آیت وچ کہندا کہنا نہیں انہاں نو مردہ، یا اللہ کلیجہ باہر ہے فرمایا پھر بھی نہیں کہنا، پھر بھی نہیں، یا اللہ کان کٹے گئے فرمایا پھر بھی نہیں کہنا، مالکہ اکھاں کٹ کے ہار بن گیا فرمایا پھر بھی نہیں کہنا۔ ہوئے 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 تو انو کک سمجھ نہیں آ رہی، نہیں کہنا، اکھاں باہر آئیاں پہ فرمایا نہیں کہنا، کان کٹے گئے نہیں کہنا۔ ایک کان کٹے گئے بندے دے اکھاں باہر نکل گئی ہیں وہ کہنا مردہ نہیں کہنا، کلیجہ کٹ کے باہر رکھ دیتا ہے آندھا نہیں کہنا، اے آندھا ہے کہنا نہیں، کہنا نہیں،
تے دوئی آیت وچ پتہ کی آندا ہے؟ پہلے زبان تے تالا رکھیا سی بھئی شہیداں نو مردہ نہیں کہنا، تے دوئی آیت وچ زبان تے تالا نہیں سو رکھیا، دوجی کہندا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، فرمایا پہلے آکھیا بھی کہنا نہیں، ہن کہنا بھی سوچنا بھی نہیں، ہن سوچنا بھی نہیں، اوئے ہوئے 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 ہائے ہائے، آہا، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، اللہ تانوں حضرت امیر حمزہ دی شہادت دا صدقہ زیارت رسول اللہ عطا فرمائے۔ پہلی آیت وچ زبان تے تالا ہے کہ کہنا دوجی وچ کہندا ہے سوچنا نہیں، کہو گے ادوں جدوں سوچو گے، پہلے ایتھے تالا ہن ایتھے تالا، کہندا سوچنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں۔ اچھا یا اللہ ہے کون نے؟ فرمایا شہید نے، انہاں دے بارے نہیں جے سوچنا بھی کیویں زندہ نے۔ مولوی شفیق پگڑی تواڈے پیراں تے رکھدا ہے، مینوں تسی گالاں کڈو یا گرے بان تو پھڑو، پر ہن گل غور نہ سن لینا، جے گل سمجھ آندی ہوے ساڈے عقیدے دی تے پھر باواں تواڈیاں ہیٹھاں نہ ہون۔ میں کیا نجدیا شہید دے بارے سوچنا نہیں تے نبی نو کیویں سوچے ہی؟ ہائے 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 ہائے، نبی نو زندہ باد، زندہ باد، چلو جی جمعہ ختم ہے، مسئلہ تواڈے ذمے میں 8 دن نہیں، میں 8 سال دین لگا، 8 سال دین لگا، مولوی مسئلہ قرآن چو لے آوے کڈ کے 8 سال دین لگے ہاں، 8 سال۔ مسجد مدرسہ تواڈے حوالے کران گے، میں مجمع چلان پیا کرنا، درجہ شہید دا زیادہ ہوندا یا رسول دا زیادہ ہوندا؟ جیڑا مندا ہے ایتھے ہاتھ کڈ کے درجہ شہید دا زیادہ ہوندا یا رسول دا؟ 3 واری آکھنا درجہ شہید دا زیادہ ہوندا یا رسول دا؟ درجہ شہید دا زیادہ ہوندا یا رسول دا؟ شہید تیسرے درجے اتے قرآن نے رکھیا ہے، شہید دا تیسرا رینک ہے، تیسرا، پہلا رینک ہے من النبیین، دوسرا ہے والصدیقین، تیسرا ہے والشہداء۔ میں اعلیٰ حضرت پیش نہیں کر رہا، میں محمد دے سینے دے اتریا قرآن پیش کر رہا۔ پہلا درجہ رسولاں دا، تے دوجا سچیاں دا، تے تریا شہیداں دا۔ اسلام وچ شہید دا تیجا درجہ ہے، اور تیجے درجے والا تے تیری سوچ وچ نہیں آ سکدا محمد رسول اللہ۔ زور سے کہو سبحان اللہ سنیوں کی طرح، حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر ہاتھ اٹھا کے کہو۔ ہائے ہائے، شہید کا کون سا درجہ ہے؟ سپاہی زندہ ہے، سپاہ سالار زندہ ہی کوئی نہیں ہے، شہید زندہ ہے، تے لوہاراں دا پتر بھی شہید ہو جائے تے زندہ ہے، لوہاراں دا منڈا شہید ہو جائے، تواڈی دھمک کدی سنیاں والےو سنیو دھمک رہندی نا تواڈی تے ساڈا قد تواڈی دھمک نال اچا ہو جاندا۔ اوے لوہاراں دا منڈا بھی زندہ ہے تے علی دا پتر زندہ کیوں نہیں ہو سکدا؟ علی دا پتر زندہ کیوں؟ میں جمعہ پڑھان آ رہا تے میں نے ایک دوست کا ٹیلی فون آیا، آدھا ہے خانے وال چ چلے ہاں تیرے پیچھے جمعہ پڑھن، میں کہ گگو دے کسے بندے نہ پوچھ لویں،
تینوں اتو ہی موڑ کے کرایہ بھی دین گے بھی چشتی کو نہ جائیں کرایہ ساڈے پلے لے لا اگے کیوں میں کہ بندے بڑے مخلص رہندے نے تے میں کیا سیدھا سیدھا ایڈریس پیا تینوں دسنا بھی کانواڑا چوک پہنچ کے اگوں مسجد ساڈی آندی آ جائیں آدھا کیوں میں کہ ساڈے عالم فوت ہو گئے تے انہاں دا جنازہ پڑھن گیا تے گگو چ میرے نال 3-4 بندے چلے گئے اس عالم دا نام دسن لگا تے جڑے عالماں نوں سن دے او ٹھر جاسو تے جنہاں دی قسمت سڑنا ہے شفیق کر کچھ نہیں سکدا حافظ آباد وچ ایک سید سی شبیر شاہ صاحب حافظ آباد انہاں دا سی جنازہ پڑھن گئے نا تے گڈی ٹھلی نا تے حافظ آباد دے بازار جڑے سن او تنگ ہو گئے سن اسی جدو لنگیے نا تے بندے سڑیاں باہاں پھٹ پھٹ کے گھر لے جان ناشتہ کرو جی آرام کرو نہا لو تے پھر جنازے تے چلے جائے جی وہ مینوں نال والے بندے آ دے نے تو مرے ہو تینج ہوسی میں کہ نہیں ہوندا آدھا کیوں میں کیا پائے کتھوں آ آدھا پھر تیری گل کسی حد تک اتفاق ہے میں کہ کیوں آدھا ویختے سے بندے کیتی کی جاندے ہائے او میں آکھیا گل سن او مولوی جو سوڑے نہ پاؤ کوئی تواڈے مرن تے کچھ بھی نہ کرے یہ قبر حضور نے شابش دے دیتی نا بھی کام بندیاں دے پتراں والے کیتے جے آئے ہائے تا او خانے وال جو کہ دوست آیا اللہ دی محبت نو سلامت رکھے میں تو انہوں جاندا ہی نہیں ہاں اس آکھیا تیری نیٹ تے تقریر سنی ہے پد کیتا تے آج حضرت امیر حمزہ دی شہادت دا دن نے تے نیٹ تے ایک شعر سنیا تے اللہ واسطے پڑھ دے میری پوزیشن نہیں ہے میں وہ مسافر آیا کتھوں میں وہ دے محبت چ پڑھنا پیا جیدہ دا پڑھا قبول کر لیا جے اے او ہستیاں نے جنہ دے بارے آنے سیخ دے اتے اوے مکھن ٹکونا بچونا اوے سخی حسین لگا آئے 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 ہائے 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 زندہ باد آہا ہا ہا مرد آباد بچڑے دیکھے اوے دین بچوڑا بچڑے دیکھے دین بچوڑا اے سخی حسین دا نبی کریم صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اقدس تے تکلیف گزری اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ایتھے بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا يَرْزُقُونَ انہوں قرآن دی قسم لگے جڑا قرآن سن کے ہاتھ کر کے صبح فرمایا مدینے والے کن وکھرے ہو جان نک وکھرا ہو جائے ہونٹ کٹے جان گردناں الگ ہو جان کلیجے چبائے جان دل کڈ لیا جائے سونیا
نے مدینے والے عرض کی تھی مالکا کلیجہ باہر آ گیا ہے، فرمایا پھر بھی زندہ نے، یا لاکھاں باہر نے، فرمایا پھر بھی زندہ نے، ہاتھ کٹے گئے نے، آواز آئی پھر بھی زندہ نے۔ مالکا اکھاں تو بغیر ویکھی دا کیویں میں، ہتھاں تو بغیر پھڑی دا کیویں میں، مالکا ایک کیویں زندہ نے؟ فرمایا سونیا جیڑا میرے عشق وچ کٹیا جائے ایک اکھ دے وے میں او دے بدلے 70 اکھاں عطا فرما دے۔ ہائے 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 چاچا میرے نبی دا، ہائے ہائے چاچا میرے نبی دا، ہائے چاچا میرے نبی دا شہید کیویں ہویا ہے؟ کافراں کیتا حملہ میرے رسول تے، چاچے نے سینہ کیتا اگے۔ تانوں سمجھ لگ جاندی ہوندی تے پتہ مینوں بھی لگ جانا سی اگے۔ اور کافراں نے دوسری سائڈ تو حضور تے حملہ کیتا، چاچا ایک کے کافر کہی نے، یہ ادھروں حملہ کر دینے امیر حمزہ ادھر، سچے پاسو تیر آوے امیر حمزہ دا سینہ اگے، کھبیوں پاسے تیر آوے امیر حمزہ دا سینہ کھبے پاسے، لیندیوں تیر آوے امیر حمزہ دا سینہ لیندے، چڑھدیوں تیر آئے، میرے رسول دی چیخ نکل گئی۔ حضور فرمایا حمزہ ہن تے جسم تے تیر وجن لی جگہ ہی کوئی نہیں رہی۔ اور کوئی سمجھو میرے چاچیا ہن تے جگہ ہی کوئی نہیں رہی، تیرا سارا جسم چھلنی ہے، چاچا آرام کر لے۔ امیر حمزہ نے جواب دیتا میرے آقا نو مندہ نہ بولی۔ آئے ہائے آئے ہائے، حدیث پا کے چاہتا ہے اشارہ کرن لگا، تسی کدی مکی دی چھلی بیٹھی ہے دانیاں نال پروئی؟ حضرت امیر حمزہ دا جسم تیران نال پرو گیا، جناب امیر حمزہ دا جسم تیران نال پرویا گیا، دشمن نے جگہ چھڑی کوئی نہیں جتھے تیر نہیں سو ماریا۔ تے حمزہ کہندا سی جتنا ٹل وجدا جے تیر مار لو، تو حضرت امیر حمزہ دے خون دی قسم ایک باری مسجد دیاں کندھاں بولن کہ صحابہ دے مانی بیٹھے، فرمایا پر جدوں تک آخری ساہ ہے میں تیر حضور تک نہیں جان دینا، میں حضور تک تیر نہیں جان، آخری ساہ جدوں تک امیر حمزہ دا، میں اپنے مدینے والے تک تیر نہیں جان دینا، سینہ ادھر ہے امیر حمزہ دا، مارو۔ اوہ گلاں سوکھیاں نے، تیر جلنے اوکھے، مارو۔ جس ٹائم حضرت امیر حمزہ دا جسم چھلنی ہو گیا نا تے حضور رو رہے سن تے کلیجہ چبایا جا رہا سی، تے میرے رسول نے انج ویکھ اتے ویکھ امیرل ویکھ اتے ویکھ، فرمایا مالکا تیرے یار نے کوئی کسر تے نہیں چھڑی، تیرا دین بچان واسطے کوئی کسر تے نہیں ہون باقی رہی، کہ سرکار دے قلب اقدس تے تسکین اتری، فرمایا مدینے والے آ کسر تساں بھی کوئی نہیں چھڑی پر یاری اساں بھی پوری کیتی آ، کی فرمایا ذرا ہون چکو آکھ
تے جدو حضور چکی اکھ تے اللہ نے جنت دا پردہ ہٹایا تے حضرت امیر حمزہ محل وچ بیٹھ کے ہس رہے سن. فرمایا فرمایا کسر اساں بھی کوئی نہ چھڈی. ایک باری یار سبحان اللہ تے آکھو اور جنتیو ایک باری آکھو دب کے سبحان. فرمایا تے کسر اساں بھی کوئی نہیں چھڈی. جنت دا پردہ ہٹیا تے فرمایا سونیا تک ذرا. میرے رسول تکیا تے حضرت امیر حمزہ تخت تے بیٹھے. تخت نشین نے تے 70,000 ہوراں ہتھاں وچ آب حیات لے کے تے کھڑیاں نے. چاچا جی تسی ہو حضور دے. ایس گل تے بولنا سی تواڈے کول نہیں بولیا گیا. چاچا جی تسی ہو حضور دے. جی میں اے پیالہ تواڈے لئی سپیشل ہے ذرا پیو نا. تے امیر حمزہ آواز دیتی پیالہ پیالہ ہی ہے پر مالکہ جنت جنت ہی ہے پر جیڑا سواد نبی پاک دا پیرا دیندیاں تیر کھادیاں آیا اتے کوئی نہیں آیا. آیا اتے کوئی نہیں. بھائی بڑی مہربانی اس منڈے جوان دی اللہ انہوں جزا دے وے. بڑا پیارا نعرہ لگا. میں تو انہوں کچھ بھی نہیں آدھا بھی تسی کوئی جواب کس طرح دا دیتا میں نہیں آدھا. اسی خود جو ذبح ہونے واسطے ہاں. اللہ نے کرم کیتا سانو 2-3 یار رب نے دے دیتے نے. اللہ انہوں دی زندگی دے. وہ جدو میں بے حوصلہ ہونا تو میں انہوں جوان کر دیں دے. آدھے نے ترکڑا ہو یار اسی تیرے نالا. اللہ انہوں میرے یاروں سلامت رکھے. میں انہوں لفظاں اتے حضرت امیر حمزہ دی عظمت نو سلام عقیدت پیش کر کے تواڈی بھی عظمت نو سلام پیش کرنا. حضرت امیر حمزہ دی روح دے بارے بخاری تو لے کے ابن ماجہ تک, ابن ماجہ تو لے کے مشکات تک, مشکات تو لے کے نسائی تک, نسائی تو لے کے ابو داؤد تک کتب حدیث جیڑی دل کرے مولوی دی کڈ کے لے آوے. خود رسول اللہ نے فرمایا کہ شہیداں دیاں روحاں نو اللہ قید تو آزاد کر چھڑدا. تے جے انہاں دی روح نو قید کوئی نہیں کہ پھر جے انہاں دا ذکر ہوندا پیا تے انہاں دی روح ایتھے کوئی نہ آئی ہو. جے تانوں سمجھ لگ جائے تے سبحان اللہ. مینوں ایک بندہ کہنے لگا مولوی جی مرن تو بعد بھی تسی بندیاں نو زندہ دیو کی گل ہے. میں کہا گل سن لا. مسیت لگ گئی مسیت حدیث نہ وکھاواں تے مسیت لے لئی تے جے حدیث وکھائیے تے چلو جی ہو جائیے سانو دے دیا جی اسی آپے یا رسول اللہ لکھ لاں. چل میں گیا تے کل بھی نہیں اج بھی نہیں جمعے تو فوراً بعد میں ضامن پیا دینا. میرا بھائی حاجی یوسف میرا بازو ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے ایتھے میڈیا دے. میں جان دیاں گا جے ہنے حدیث کٹ کے نہ رکھیے. دور حضرت عمر دا تے نماز فجر پڑھائی اس مسلے تے جتھے حضور کھلوندے سن. علی مولا گھر ستے پے نے تے فجر دا ٹائم ہے تے علی پاک خواب چ ویندے پے بھی نماز دا ٹائم لنگیا جاندا ہے تے صبح ہوندی پئی ہے سورج نکلن لگا ہے. اے خواب وچ ویکھ رہا ہے تے آدھے نے خواب وچ میں ویندا پیاں بھی ٹائم فجر دا لنگیا جاندا ہے. تسی بھی ویندے پئے ہو نا بھی جمعے دا ٹائم. مینوں ایک میرا یار ہے یار ہی ہوندے نے آندے نے تیری تقریر نہ سنیے تاں سواد نہیں ہوندا. آئیے چھڑدا تو نہیں ہے جائیے کیڑے پاسے. میں کہ اللہ کرے تینوں دھکا وجے تو مدینے جا مرے. آدھا ہے حضرت علی آدھے نے ٹائم نکلدا پیا ہے ٹائم تے صبح دا ٹائم سورج نکلن دے قریب ہے تے خواب ہے تے میں خواب وچ جلدی وضو کیتا ہے تے مسیتے آیا تے نبی پاک محراب وچ بیٹھے تے حضور دے سامنے کھجوراں دا ٹوکرا پیا ہے
تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے میں نماز پڑھیے تے حضور نے نماز تو بعد فرمایا علی اور آمینہ. میں آیا تے نبی پاک نے ٹوکرا چکیا تے وچوں کھجور ایک میرے منہ چ پا دیتی. اے خواب ہے علی دے. میں سچی سچی جاگیا نا تے ٹائم واقعی لنگیا جاندا سی. ٹائم لگدا پیا فجر دا تے میں بھج کے مسیتی آیا تے نماز پڑھیے تے عمر محراب وچ بیٹھے سن تے میں نماز پڑھ کے جان لگا تے عمر بولے علی. مسیت ہے نہ حدیث نکلے تے مسیت دیاں گے. حدیث نکل آئے تے دے دیو. سیدھی گل ہے. میں ٹوکرا آ گیا جی. عمر آخیا ہو رہا ہو کدھر جاندے پے ہو؟ یہ آخ گھر فرما ہو رہا ہوں بہ جاؤ. پونا لایا تے آپ نے کھجور ایک چکی وہ جویں خواب علی دے منہ چ دتی تے علی نو آیا سواد. ہن ایتھے بولنا جے مولا علی دے نے عمر جی سواد بڑا ہے ایک اور دے دیو. فرمایا دے دینی سی جے حضور نے دوئی دتی ہوندی تے میں بھی دے دوں. آئے 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 بچھائیاں آئے ہائے ہائے حق حق. فرمایا جی حضور دتی ہوندی تو میں بھی دے دیندا. حضرت علی عمر نو انج ویدے نے خواب میں ڈٹھا ہے. فرمایا ہاں کئیاں نو خواب دیندے نے تے کئیاں نو سامنے آدے نے ایک ہی دیا جے. آئے آئے اس واسطے مولوی شفیق رولا پاندا ہے تے تسی بھی پانا. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. جدا ہاتھ ہے چک کے آکھو تو زندہ ہے. جدوں تک کسے بندے دا ہاتھ تھلے ہویا نا مزہ نہیں آنا. ہاتھ چک کے تو زندہ ہے. یار مزہ دیو نا مزہ دیو. تو زندہ ہے تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. یہ سوکا جہاں شیر سارے پڑھ لو. چمک تجھ سے پا ایک باری چارے طرفوں آواز آئے. چمک تجھ سے پا جیڑا ایک نمبر سنی بیٹا ہاتھ انج کر کے آکھو چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضور فرمایا لوگو میں ویکھدا پیا میرا چاچا جنت دے محلاں وچ بیٹھا ہے. جیڑا احد وچ کھلو کے جنت وچ چاچے نو ویکھ سکدا ہے. سچی سچی دسیا جے وہ مدینے بہ کے اپنے نوکراں دا درود نہیں سن سکتا. آئے اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. جتے سانو بندے ٹھلن والے ہیں نا اتنے سانو پڑھان والے بھی ہیں. بندے ٹھلن والے گگو زیادہ نے پڑھان والے تھوڑے نے. وہ مینوں مبشرات ہے بھی ایک شیر سور پڑھ دے. مینوں تو کوئی گھنٹہ سوا ڈیڑھ ہوندا پیا تقریر کری جانے ہیں. یہ کئی باری حاجی یوسف بھی دسیا میں انہوں نہیں آخیا بھی دسی اللہ دی قسم ہے. یہ ہن کئی باری دسدا بھی مولوی تنخواہ بھی نہیں لیندا پر کون سنی منے.
ہون سنی تے منن مولوی دی کون منے؟ نہیں مندے. چلو اسی منان واسطے کردے ہی نہیں. خدا کرے کہ مائی مدینے والا مان جائے. مبشر صاحب آندے نال لگ دیا تو پڑھ لے میں انہاں دا دل کیویں توڑاں. حضرت امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ عرض کردے نے یا رسول اللہ کھائی جان دی ہڈیاں نو آہا کھائی جان دی ہڈیاں نو کھائی جان دی ہڈیاں نو انت دی اڑی کے اوے پتہ نہیں بھی چھوڑے دی میاد کدوں دی کے. آکھو سبحان اللہ. نعرہ رسالت جنہ دے ہاتھ ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت. شہید حضرت امیر حمزہ شہید احد امیر حمزہ شہید میدان احد حضرت امیر حمزہ شہید میدان احد حضرت امیر حمزہ. حضور نے فرمایا میرا چاچا زندہ ہے. زندہ ہے چاچا نبی دا تے ابو جال کیوں مریا ہے؟ امیر حمزہ دا کلیجہ چبایا جائے پھر بھی اکھاں کڑیاں جان کان کٹے جان زندہ ہے. ابو جال کیوں مر گیا ہے؟ ہن لگا جے سنیاں دے عقیدے دا پتہ چاچا تے او بھی لگدا ہی سی. او کیویں مر گیا تے امیر حمزہ تخت تے کیویں بیٹھا ہے؟ فرمایا سونیاں گل چاچیاں دی نہیں چاچے ہون پر چاچا او جنت لے جاواں گے جڑا محمد نو مننے گا. جیڑا ساڈے یار نو میلی اکھ ویکھے بھاویں چاچا ہی ہووے اسا خوشبو بھی نہیں لین دینے ہاں تے جیڑا یار دی خاطر تیر کھاوے تے چھلی طرح پرویا جائے تے سونے ہاں اگاں تا ویکھنا ہی جے جنت ہے ہی تہاڈی ہے. اسا ایتھے کھلو کے بے وکھانے ہاں بھئی غمگین نہ ہو اسی جگہ اونچی رکھی یا تہاڈے چ. میرے رسول کے وہ چاچا حضرت امیر حمزہ جنہیں حضور یاد کر کر کے کہتے تھے او میرے چاچیا تیریاں یاداں محمد دے سینے چو ختم نہیں. کیوں؟ فرمایا احد وچ میں ویکھیا کہ میرے چاچے نے میری عزت تے کتنے تیر کھادے. آج ان کی یوم شہادت ہے جو پوری دنیا میں شان و شوکت کے ساتھ منائی جا رہی ہے. جب تک ایک مسلمان زندہ ہے رسول اللہ کے اس چاچے کی عظمت مسجدوں میں بیان ہوتی رہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ نبی پاک کے چچا کی شہادت کا صدقہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. میں منبر پہ بیٹھ کے آپ تمام دوستوں کا ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے جمعے جتنی بردباری سے جتنی جوان مردی سے جتنے توکل سے جتنے حوصلے سے گرمی کی اور شدت اور سورج کی دھوپ کو چیرتے ہوئے فلسطین کے مظلوم نہتے شہیدوں کی عزت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سب سے زیادہ لوگ جو یہاں سے گئے پورے علاقے سے وہ جامعہ عطائے مصطفیٰ میں آپ ہی رسول اللہ کے نوکر تھے. خدا کی قسم ہے مولوی شفیق ساری زندگی آپ کا ممنون اور مشکور ہے. اور پورے ملک جو میں نو ٹیلی فون آئے کہ شہر چھوٹا سی میں نو رب دی قسم ہے سانو لوگ حالے تک فون کر رہے کہ مولوی جی شہر تے چھوٹا سی تے بندے اتنے زیادہ کتھوں نکلے نے. اور میں کیا گل شہراں دی نہیں ہوندی او گل تے رسول اللہ دے غلاماں دی.
گگو منڈی والے دوستو، چکاں والے ہو، پنڈاں والے ہو تے محلے والے ہو تے شہر والے ہو، رب تہاڈیاں عزتاں نوں اونچا رکھے، رب تانوں ہمیشہ سلامت رکھے۔ اسی جے بارڈر کھول دے ساڈی حکومت تے میں یقین نال کہہ سکنا کہ سب تو پہلے ساڈے شہر دے نوجوان پہنچن گے انشاءاللہ تعالی۔ اوے غریب ہونا عیب نہیں، بے غیرت ہونا عیب ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ دے صحابہ کوئی دولت مند نہیں سن، انہاں بٹنا دی جگہ تے اور بٹنا دی جگہ تے بیریاں دے کنڈے لا لے، پر رسول دے دین دا جھنڈا تھلے نہیں ہون دیتا۔ الحمدللہ شہر گگو منڈی نے ثابت کیتا کہ فلسطین دے مسلمان ساڈے بھائی نے، فلسطین دیاں دھیاں ساڈیاں دھیاں نے، فلسطین دیاں ماواں ساڈیاں ماواں نے۔ مگر دوستو اسی اج بھی حکومت نو کہنے ہاں کہ 313 کی تاریخ پڑھو، اور تمہارے پاس تو وہ چیزیں موجود ہیں کہ ایک بٹن دباؤ ہزاروں اسرائیل برباد ہو جائیں، ہزاروں اسرائیل۔ اور یہ دیتے تسی ہاتھ کھڑے کرنے سلام پیش کرنے آسی ڈاکٹر عبدالقدیر خانو جنہیں پاکستان نو بڑی آبرو نال نوازیا۔ ڈاکٹر قدیر خانو اللہ ہزارہ سال زندگی عطا فرمائے۔ اے اس جنے دا بیان تے سناؤ، او کہندا ہے حکومت والےو میرے ہاتھ کھول دیو، اے ہاتھ بنن واسطے نہیں، اے کافراں نو مارن واسطے ہاتھ، اے ہاتھ رسول دے منکراں نو مارن واسطے نہیں۔ تے ڈاکٹر قدیر خان دے ہتھاں نے پاکستان نو او بساکھیاں لا چھڑیاں۔ اور اسی اج بھی کہنے ہیں اس جمعے دے اجتماع وچ میڈیا دے ذریعے پیغام پہ دینے ہاں کہ ساڈے ملک دی فوج او عظیم فوج ہے کہ جس ملک دی فوج ورگی پوری دنیا تے فوج کوئی نہیں۔ میں او دی تانوں وجہ دس دیاں، او دی وجہ سن کے تے ایک باری مسجد دیاں کنڈاں چوں آواز آئے کیوں فوج ہے؟ او ایتھے چھاتیاں نہیں لڑدیاں، رسول اللہ دا کلمہ لڑدا۔ عشق رسول لڑدا۔ میں خدا دی قسم چوکے آنا منڈیاں کولوں میری ویڈیو موجود ہے، 14 اگست نو ایتھے تہاڈا ایک ہیڈ ہے سلیمان کی، اسی اوتھے چلے گئے، میرا ایک دوست ہی اوتھے افسر، تو مینوں شوق بڑا سی بھئی وہ دوویں ملک آمنے سامنے بارڈراں تے ہوندے نے تے او پھر اپنی جنگی آزار وکھاندے تے میں کہ ویکھی۔ میرے نال گگو دے 2 دوست چلے گئے تے اسی ویکھے اکھاں نال جڑا منظر ویکھیا نا، ساڈے ملک دے فوجی 8 جوان اکو قد تے اکو جہا رنگ تے اکو جہی وردی، او جدوں 8 شیر آئے نا میدان تے او نہ بندوق دے اوتے لائی ہوئی سی چھری، تے چھری او اتنی تیز سی کہ میں اکھاں نال ویکھیا بھی سامنے انڈیا دے او کتے کھڑے تے ادھر ساڈے شیر جوان کھڑے تے دنیا پہ منظر وے دی کہ وہ ایک 8 وچوں نوجوان سی منڈا تے اونے جدوں شیراں طرح اینجو نو بندوق نو چک کے تے پاکستان دی عزت دا نعرہ ماریا نا، او جڑی چھری سی نا او منڈے دیاں انگلاں تے لگ گئی تے او دیاں انگلاں دے حصے کٹ کے تھلے ڈگ گئے، اتنی او تیز۔ مگر یقین کرو میں تانوں او دا جذبہ پیا دسنا، میں اکھاں نال جڑا ویکھیا، خون او دا چورے ہے اونوں کوئی پتہ نہیں۔ او شطرہ اس طرح کھڑا ہے۔ میرے نال سی، میں نو یاد آ گیا، میرے نال سی میرا پتر خان علی جان خان، لوگ گواہ میں نو یاد آ گیا، یہ دے کیمرے وچ ویڈیو موجود ہے، خون دا چل رہا تو جوان ہے صدا کھڑا ہے تو سارے مسلمان نا کہن ہائے 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 یار جوان سی تے انگلیاں نال کی بنیا، تے اونوں کسے جا کے آکھیا تینوں کوئی نہیں پتہ پتہ لگا ہو سکیا دشمن سامنے ہون، اور ملک دے دشمن سامنے ہون تے پھر انگلاں ویکھی دیاں نے، ہو سکیا کی جانن انگلاں، اساں واریاں انگلاں پاکستان تو۔ نبی پاک فرمایا میرے چاچا حمزہ انہیں تیر لگے نے تینوں کچھ نہیں ہویا، فرمایا سونیا دشمن محمد تا سامنے کھڑا ہوئے تے
وہ کوئی جذبہ بھی شے ہوندی، یہ جذبہ ایمانی ہے جو سر کٹا کے کہتا ہے میں نے کیا کچھ نہیں۔ اللہ حضور کے چچے کے خون کا صدقہ پاکستان میں انقلاب اسلامی برپا۔